بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولد ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فإن أصاب إثما فإن إثمه على أبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کی جتنی آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کافی آیتیں ہو گئی. عام طور پر اس قدر زیادہ آیتیں بیان سے پہلے نہیں پڑھی جاتی. ایک مختصر آیت موضوع سے متعلق لے لی جاتی ہے، کوئی ایک آدھی حدیث مبارک پڑھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد عموماً جو مقرر حضرات ہوتے ہیں، جو خطبہ ہوتے ہیں، اپنے نفس موضوع پر آ جاتے ہیں. آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ ایسا حساس موضوع ہے، اور اس وقت پورے ملک کے اندر امت مسلمہ کو جس موضوع نے ایسا جھنجھوڑا ہوا ہے کہ بس دہائی ہے. قرآن کی اس قدر آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، یہ اس موضوع پر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اتنی ہی آیتیں نہیں ہیں، بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہمیں ڈرانے کے لیے کافی تعداد میں موجود ہیں. کئی احادیث ہیں، لیکن میں نے پھر بھی مختصراً جتنی رکھا ہے وہ بھی عام معمول سے زیادہ ہے. جو حالات ہے ملک کے اندر، ایک کے بعد ایک جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے آتے جا رہے ہیں. باشعور طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے. مستقل ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو صرف مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ آپ غور کریں تو میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے ہمارا پیارا دیش بھارت، اس بھارت دیش کے اندر یہ اس کی خوبی ہے کہ یہاں پر 95% لوگ ایسے بستے ہیں، ایسے رہتے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں. صرف اسلام نہیں بلکہ ہندو مذہب بھی ہیں، ہندو ہیں ہمارے بھائی، وہ لوگ ہندو مذہب پر یقین رکھتے ہیں.
بہت سارے جیوز ہیں، بہت سارے کرسچنس ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں پر رہنے والے ہیں۔ مذہبی تعلیمات اسلامی نقطہ نظر سے ہم ایک منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا سائیڈ میں رکھ لیں، لیکن بہرحال ہر مذہب نے کچھ زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہوئے ہیں، کچھ تعلیمات دی ہوئی ہے جو انسانی شرافت کی تعلیمات ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایک کے بعد ایک فیصلے آ رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟ اسلام کے خلاف ہے ہی ہے، مسلمانوں کی تعلیمات کے خلاف ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بسنے والے 95% جو مذہب کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں ان کی تعلیمات کے خلاف بھی یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ مجھے اصل موضوع کسی اور موضوع پر بات کرنی ہے۔ میں مختصراً خالی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ بھئی تقریباً 150 سال سے 150 سال سے انگریزوں کے دور میں جو قانون بنا ہوا تھا کہ بھئی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جنس پرستی اور ہومو سیکسولیٹی، لیسبینٹی، یہ سب جو ہے ناجائز ہیں اور جرم ہے قانون کے اعتبار سے۔ مرد کا مرد کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا سامان ڈھونڈنا ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 150 سالوں سے یہ جرم تھا۔ ہماری سپریم کورٹ نے اس جرم کو اب جائز قرار دے دیا۔ فیصلہ آ گیا، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ فیصلہ آیا کہ بھئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کسی غیر مرد سے یا غیر عورت سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو ان کا یہ تعلقات قائم کرنا یہ جرم نہیں ہے، جائز ہے، ان کو حق ہے۔ کیسے فیصلے آ رہے ہیں؟ مذہبی تعلیمات کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ جو ہے اس ملک میں بسنے والے 95% دوسرے لوگوں کا بھی ذرا سوچے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، یہ لوگ کیسے فیصلے لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی پیچھے حال ہی میں جو ہے فیصلہ آیا تھا کہ مسجد اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب مسجد کی حیثیت ایک عام عمارت کی طرح ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہیں جس نے جو ہے ایک حساس دل انسان کو، جس کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے، جو حالات سے واقف ہے، جو درد مند دل رکھتا ہے اور امت کی صلاح اور فلاح کی فکر جس کے دل کے اندر ہے، وہ پریشان۔ یہ مسائل کچھ کم نہیں تھے کہ اس سے بڑی چیز ہمارے سامنے جو ہے منہ پھاڑے ہوئے کھڑی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ ایسی کیفیت ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، اور وہ کیفیت ہے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہوں کہ ہمارے دیش بھارت کے اندر جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے شاید تاریخ کے اندر مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا لمحہ فکریہ شاید کبھی نہیں آیا ہوگا، تو میں شاید یہاں پر یہ کہنے میں جھوٹ ثابت نہیں ہوں گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آئے دن آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ اور پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم سن بھی رہے ہیں، آپس میں ہمارے تبصرے اور کمنٹس بھی چل رہے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ ہماری مسلم لڑکیاں وہ غیروں کے ساتھ جو ہے تو فرار کے راستے اختیار کر رہی ہے۔ آئے دن واقعات، ایک دو واقعات نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید دوسروں کی سازش ہے مسلمانوں کو سائیکالوجیکلی اور نفسیاتی طور پر بیک فٹ پر لانے کے لیے۔ سینکڑوں واقعات آندھرا پردیش کے اندر، کرناٹک کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، دہلی کے اندر اور دہلی کے اطراف کے اندر سالوں کے اندر نہیں بلکہ محض ایک ہی اور 2 مہینوں کے اندر سینکڑوں ہماری مسلم بہنیں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ، ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے معاشقے ہو رہے ہیں، تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے بغاوت کر کے ان کے ساتھ چلی جا رہی ہے، اور ہم آپس میں تبصرے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے خالی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی عملی اقدام نہیں ہے۔ کیسی بے غیرتی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ مجھے معاف کریں، میں بہت جسارت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے، میں اس کو بے غیرتی کے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہوں کہ عجیب بے غیرتی امت مسلمہ کے اندر اس وقت یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہزاروں کا لفظ شاید مبالغہ نہیں ہے،
سینکڑوں تو یقینی ہیں، سینکڑوں واقعات اپنی بچیوں کے جو ہیں دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھاگنے کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم اس کے باوجود صرف تبصروں تک محدود ہیں، صرف تبصروں تک محدود ہیں۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہماری اپنی؟ محمد ابن قاسم جب یہاں پر سندھ پر حملہ آور ہوا تھا، محمد ابن قاسم کے سندھ پر حملہ آور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جو سندھ کو فتح کیا اور ہندوستان میں آنے کا پہلا دروازہ ثابت ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاریخ پڑھے ہوں گے آپ نے ضرور۔ ایک لڑکی کی فریاد تھی، ایک مظلوم لڑکی کی، اور اس کی فریاد کو سن کر جو اس کی اطلاع وہاں تک پہنچی تھی، اس نے سندھ پر حملہ کر دیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کوئی جو ہے ایسی گستاخی کر سکے۔ اندلس جو فتح ہوا اس کی بھی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، اس کا پس منظر پڑھ لیجئے، آپ کو یہی بات ملے گی۔ معتصم باللہ، اس کو جب معلوم ہوا کہ روم کے اندر مسلم نوجوان لڑکیوں کی آبرو کی اور عصمت کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، تو اس نے روم کے قلعے کے اوپر جو فوج کشی کی 52 دن تک اس نے محاصرہ کیا تھا، 52 دن تک قلعے کا محاصرہ کیا، آخرکار اس کو فتح کیا۔ یہ غیرت۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات ہم سن رہے ہیں، آپس میں تبصرے کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، تھوڑا سا غبار دل کا نکال دے رہے ہیں اور اس کے بعد چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو لڑکیاں جا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے، راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، آخر کیا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اس نقصان کی سنگینی کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ہم نے چیزوں کو اس کے مقام پر جانچنا اور پرکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، ایمان کی۔ اللہ نے ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر کی ہے۔ یہ جو مذہب اسلام ہم کو دیا ہے اللہ نے، یہ مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے جتنے انعامات ہمارے اوپر دیے ہیں ان کو اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر خاص طور پر بیان نہیں کیا، لیکن مذہب اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کو دینے کے بعد، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ دین، یہ میں نے آج مکمل کر دیا، اور یہ میرا دین نہیں ہے، یہ محض ایک طریقہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو کہ یہ وہ نعمت ہے میری جس کو میں نے آج تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان کا جو ہے اپنی زندگی کے اندر نعمت ایمان سے محروم ہو جانا، اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان جان گنوا سکتا ہے، مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، ہر نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن خود اپنے ماتحتوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے مسلمانوں کے ایمان کا سودا ہو جائے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ خالی باتوں سے، خالی جو ہے تو آپس کے تذکروں سے اور آپس کے جو ہے تبصروں سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہے اس ملک کے اندر کہ ہماری یہ بچیاں ہمارے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، ہماری نگرانیوں میں رہتے ہوئے، ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، آخر کیا بات ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے روزانہ جب باہر جاتی ہے تو چند گھنٹوں ہی کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کر لیں گی۔ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ بچیاں جو ہماری اس وجہ سے باغی ہو گئی۔ جائزہ لینے کی ضرورت۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم خالی اپنے خول میں بند رہتے ہیں۔ میں گزشتہ جمعہ بھی یہ بات بہت درد کے ساتھ دہراتا رہا کہ ہم اپنے خول میں بند رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی جو تنقیدی نظر اپنے اوپر ڈالنا چاہیے ہماری وہ نظر اپنے اوپر نہیں جاتی۔ با ہما ذوق آگہی خیر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، جگر مراد آبادی نے کہا۔ یعنی ذوق آگہی، معلومات کا اور علم حاصل کرنے کا ذوق ایسا ہے کہ انتہا ہے، پوچھئے مت آپ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنزل یہ ہے کہ سارے جہاز کا جائزہ ہے، اپنے جہاں سے آدمی بے خبر۔
تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجوہات ہے جو ہماری یہ بچیاں ہماری پرورش میں اور نگرانی میں رہتے ہوئے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت ساری وجوہات۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام دین بیزاری کا جو ماحول اس وقت ملک کے اندر رائج کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے تمہیدی بات کے طور پر کہا کہ خود ہماری ملک کی عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ یہاں پر ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ یہاں پر میاں بیوی کے شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مرد اور غیر عورت کے ساتھ تعلقات کو جائز قرار دے رہی ہے۔ تو یہ جو آزادی کے نام پر اس طریقے کے فیصلے آ رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرنا۔ یہ جو دین بیزاری کا ماحول ہے، یہ دین بیزاری کا ماحول بھی اس کی وجہ ہو سکتی۔ مخلوط نظام تعلیم، ہمارے پاس جو نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، کالجز کے اندر اور اسکول کے اندر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھنے جاتی ہے۔ یہ جو مخلوط نظام ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مسلم میجورٹی علاقے کے اندر کالج ہیں، مسلم مینجمنٹ کے تحت کالج چل رہا ہے، وہاں پر پڑھانے والے سارے مسلم اساتذہ ہیں، ٹیچر اساتذہ جو ہیں وہ مسلم ہیں، بچی وہاں جا رہی ہیں، لیکن بے غیرتی جب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بے حیائی جب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہندو اور کیا مسلمان، ہم اس کی تفریق کرنا بھول جائیں۔ یہ مخلوط نظام تعلیم، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسے اسکول اور کالجز کا انتخاب کریں جو بالکل سیپریٹ سسٹم نظام تعلیم وہاں پر ہو، لیکن یہ اس کی آج وجوہات میں سے بہت غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے اتنے جلدی آسانی سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اتنے آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو دانشور ہیں، جو قوم و ملت کا درد رکھنے والے ہیں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ یہ مخلوط نظام تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ والدین اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا خواجہ معین الدین چشتی اور اپنی اولاد کو جو ہے رابعہ بصریہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج دے رہے ہیں، ساتھ میں موبائل بھی دے دیا جا رہا ہے۔ یہ موبائل کی بچیوں کو اور بچوں کو جو ابھی زیر تعلیم ہے، کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چلو کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی جو ہے تو جاب کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے، مینیجر ہے، کچھ کام کر رہا ہے، اس کو موبائل کی ضرورت ہے، لیکن عام طور پر جو بچے اور بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے تقریباً 5 ارب کی آبادی ہے، دنیا کی آبادی تقریباً 5 ارب کی آبادی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 5 ارب میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے آبادی، جو پرسنٹیج ہے ہاف اور اس سے بھی زیادہ کا پرسنٹیج ہے جو موبائل کو استعمال کر رہی ہے دنیا۔ کیا ضرورت ہے اس؟ ہر موبائل جو آدمی جیب میں رکھ رہا ہے، چاہے وہ بڑا کاروباری نہ ہو، انڈسٹریلسٹ نہ ہو اور بزنس مین نہ ہو، اس کے موبائل میں 2 اور 3 سم کارڈ کا موبائل۔ کیا ضرورت؟ اس وقت کے جو بہت بڑے مفکر ہیں اور فقیہ ہیں اس وقت کے پوری عالم اسلام کی مانی ہوئی شخصیت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ موبائل، اور موبائل اس دور کے اندر فحاشی کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج سے محض 10-15 سال پہلے تک گھروں کے اندر انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا، ایک لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر سسٹم ہوتا تھا، اور اس کے اندر اگر نیٹ کنیکٹ ہوتا تھا تب بھی جو ہے تو معاشرے کے جو حساس لوگ ہیں اور تھوڑا سا درد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ صرف ایک سسٹم سے جو گھر کے کونے میں پڑا ہوتا تھا، اس وقت فکر مند ہوتے تھے کہ بھئی اس کے اندر انٹرنیٹ کنیکٹ ہیں، اگر کبھی بچے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا چیٹنگ کریں گے، کیا جو ہے تو غلط ویب سائٹ پر جائیں گے۔ لیکن آج اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ ہر جیب کے اندر موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے اور اسمارٹ فون ہے، اور اس کے اندر نیٹ کنیکٹ ہے، جب جی چاہیں جیسے چاہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ بہت بڑا کورس کر رہے ہیں انجینئرنگ کا، ڈاکٹری کا، اور اس کو جو ہے تو سبجیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو والدین نگرانی بھی تو کر سکتے ہیں کہ بچہ موبائل میں کیا استعمال کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے گاڑیوں کا استعمال ہے، تو گاڑیوں کی ضرورت کیا ہے بچیوں کو دینے کی؟ والدین کیا اتنی قربانی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بچی کو لے جا کر خود آپ اسکول چھوڑ دیں اور وقت ختم ہونے پر جا کر وہاں سے جا کر کلیکٹ کر لیں؟ لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور سب سے بڑی غلطی
یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں پھر بھی فروعی ہے. اس وقت ان جو سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لڑکیوں کے جانے کے، سب سے بڑی غلطی جو ہماری ہیں، یہ 1-2 سالوں سے نہیں ہے بلکہ کئی دہائیوں سے یہ حال ہے کہ ہماری اپنی سماجی زندگی کے اندر سے ہم نے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی سماجی زندگی کے اندر سے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کا دیوالہ نکال دیا ہے. آپ جائزہ لیجئے، آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری گھریلو زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم کتنے کاربند ہیں. کیا ہمارے گھروں میں وہ اسلامی ماحول ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو وہ اسلامی تربیت کے اعتبار سے ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ نہیں ہے. یہ پہلا مدرسہ ہے گھر. آپ نے سنا ہے، 1000 مرتبہ سنا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ہم گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آج عام طور پر گھر کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے، چاہے وہ بچہ شیرخوار کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ گیم دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ، ہمیں ڈسٹرب مت کرو، کام ہے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سارے مسائل کے ذمہ دار کون ہیں؟ آج ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، کل کو جا کر یہی چیزیں جو ہے ایک بڑے فتنے کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں. میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اس میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آگے فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارہ، کون سی جہنم؟ اس کا ایندھن کوئی لکڑی نہیں ہوگا کہ معمولی تپش ہو اور آدمی جو ہے اس کو کچھ حرارت بھی محسوس کر لے، تپش محسوس کر لے، لیکن برداشت کر جائے. فرمایا کہ نہیں، اس کا ایندھن تو یہ خود انسان بنیں گے اور پتھر رہیں گے. کیسی آگ ہوگی؟ اور اس کے اوپر فرشتے متعین ہوں، ایسے فرشتے جو کسی کی سنیں گے نہیں، بڑے اکھڑ مزاج ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شدید، اللہ نے خود الفاظ استعمال کیے. اور آج ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولاد وہ لٹریٹ ہو جائے، ایجوکیٹڈ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر ہو جائے، اس کے لیے معاشرے میں اپنے پیر پہ کھڑے رہنے کا ہم کوئی نظم کر جائیں، وہ جو ہے اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، کوئی کاروبار کر لے، کوئی جاب کر لے. سب سے بڑی والدین تربیت کا مسئلہ اسی کو سمجھتے ہیں. آج اس وقت ہر شخص اس فکر میں ہے کہ میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا ایک والد ہمارے سماج میں ایسا ہے جو یہ سوچے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ ایک مجھے آپ بتا دیجیے. ہم میں سے ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. انبیاء علیہ السلام اولاد کو اصل میں ہم نے جو ہے ایک زندگی گزر رہی ہے، بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی بس تمام ہو رہی ہے، یعنی شادی ہو رہی ہے، بس اوقات گزر رہے ہیں، اولاد بھی اللہ دے دے رہا ہے، گاڑی چل جا رہی ہے. کیسی تربیت کرنا ہے، کیا اسلامی نظام ہے، کیا اسلامی تعلیمات ہیں، اور اولاد کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ذہن میں شروع سے کوئی خاکہ ہی نہیں ہوتا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی اگر کروڑ پتی بھی ہے، 1000 دولت اس کے پاس ہو، 1000 وسائل اس کے پاس ہو، اگر وہ لا ولد ہو تو اولاد کی دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے تک اولاد کی دعائیں کی ہیں. قرآن کے اندر کئی دعائیں انبیاء علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، یہ دعائیں حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد کے لیے. لیکن جب اللہ اولاد دے دے، ہم انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ جب تک کوئی نعمت نہیں رہتی ہمارے پاس ہم اس کو مانگتے رہے، اور جب نعمت آ جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو آج اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے، لیکن اس کی تربیت کے جو اصول بتائے ہم اس سے غافل ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد بھی پیغمبر تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے والد بھی پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی یہ خود بھی پیغمبر ہے،
ان کے والد پیغمبر ہیں، ان کے والد بھی پیغمبر ہیں اور ان کے بھی والد پیغمبر ہیں. کیسا خاندان ہے. اور خود ان کے بھی صاحبزادے حضرت یوسف پیغمبر ہیں. یعنی نبیوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ یعقوب علیہ السلام، ان کی جب رحلت کا وقت آیا، نزا کی کیفیت ہے، تو وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے سوال کر رہے. آج ہمارے پاس اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے، نزا کی کیفیت ہو جائے، تو وہ سب سے پہلا جو ہے اس وقت کیا وصیت کرے گا کہ دیکھو بیٹا، ابھی میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں بچ پاؤں گا. یہ جو تمہاری والدہ ہے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور دل کی ہیں، اس نے بڑی تکلیفوں سے تمہاری پرورش کی ہے، بڑے مسائل کو اس نے تمہارے لیے برداشت کیا ہے، اب تک میں اس کا سہارا تھا، دیکھنا میرے بعد اس کو جو ہے تو تم در در کی ٹھوکر کھانے پہ مجبور نہیں کر دینا. یہ تمہارا بھائی ہے، یہ کچھ کرتا نہیں، اس کا خیال کر. کیسی ہوگا؟ عام طور پر ہوتا یہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا وصیت کر رہے ہیں. اللہ کا انداز بھی دیکھیے قرآن میں کیسا ہے. اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت تھا اور اس نے اپنی اولادوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو. انتقال کا وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے، نبی ہے، اوپر کا پورا سلسلہ نبیوں سے بھرا ہوا ہے، ان کے بعد بھی نبی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی جو ہے تو آپ عبادت کرو گے. یہ تصور ہو سکتا تھا کہ بعد کے درجے میں بھی نبی ہیں اور نبی اپنے نبی سے اور دوسرے جو ہے تو صاحبزادوں سے یہ پوچھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. لیکن ان کو فکر ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ میرے اولاد کے بعد ان کا کیا ہوگا، میرے اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو اولاد بھی تو انبیاء تھے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. کہ ابا جان آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جو تربیت ہماری کی ہے، جو پرورش آپ نے ہماری کی ہے، جو ذہن سازی آپ نے ہماری کی ہے، ہم اسی اعتبار سے آپ کی جو پیدا کرنے والا ہے، آپ کا جو معبود ہے، آپ کے باپ دادا جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جو انبیاء کا سلسلہ ہے، ان کا جو معبود ہے اسی کی ہم بھی عبادت کریں گے. ایک ہی تو معبود ہے، الہ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلمان. کیا آج ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ذہن میں آئی، وہ آپ کو بتا دوں. آپ نے فرمایا کہ اذا ولد ولد فليحسن اسمه وادبه، کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا کیا کرو گے؟ اس کا نام اچھا رکھو. اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ نہیں کہا کہ معاشرے میں اور سماج میں اپنے بات کے لیے اس کو کھڑے کر کر جانا یا ایسا نظم بنا کر جانا کہ وہ معاشرے میں اپنے پیر پر خود کھڑے ہو جائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نام اچھا رکھنا اور اس کی تربیت اچھے سے کرنا. اور فرمایا اس کے بعد آپ نے کہ فَإِن بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اگر وہ اولاد تمہاری بالغ ہو جائے فَلْيُزَوِّجْهُ، تو سب سے پہلا کام اس کے بالغ ہونے کے بعد یہ مت سوچنا کہ اس کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ مت سوچنا کہ ابھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، یہ مت سوچنا کہ ابھی اچھی بچی نہیں مل رہی ہے. آپ نے یہ سب نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بالغ ہو جائے پہلا کام یہ کرنا ہے فَلْيُزَوِّجْهُ، اس کی شادی کر دو. اور اس کے بعد کے الفاظ پہ غور کیجئے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو جائے بچہ اور بالغ ہونے کے باوجود اگر والدین اس کی شادی نہیں کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اگر بالغ ہونے کے باوجود والدین شادی نہیں کر رہے ہیں تو وہ بچہ جتنے گناہ کرے گا وہ سارے گناہ اس کے والد کے کھاتے میں جائیں گے. زندگی بھر عبادت میں گزری ہے، تہجد کبھی ناغا نہیں ہوا، روزے کبھی ناغے نہیں ہوئے، حج اور زکوٰۃ اور ساری عبادتیں ہوتی رہی ہے. کل قیامت کے دن نام اعمال کھلے گا تو وہاں یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ نام اعمال کے اندر جو ہے حاجی صاحب کے زنا کا گناہ آ رہا ہے. حاجی صاحب پریشان کہ اللہ میں نے تو کبھی ایسا کیا نہیں، میں عمروں پر عمرے کر رہا تھا، میں حج پر حج کر رہا تھا، عبادتیں پوری ہو رہی تھی، اور یہ زنا، یہ کرامن کاتبین مجھے لگتا ہے چیٹنگ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ نہیں، یہ اس کا نہیں ہے. تمہاری اولاد بالغ ہو گئی تھی، شادی کرنے کی ذمہ داری تمہاری تھی، تم نے اس کی شادی نہیں کی، اس نے جتنے گناہ کیے وہ تمہارے نام اعمال. آج ہماری تربیت کا نہج بدل گیا ہے. یہ نتائج ہے، نتائج کے اوپر بحث ہوتی رہے گی، وجوہات پر بحث ہوتی رہے گی. یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو ایک جمعہ میں آپ کے سامنے
پورے موضوعات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. میں بنیاد اور اس کی جو بیسک ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے خاندانی ڈھانچے کو اور معاشرتی زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لے کر نہیں آئیں گے, نتائج صحیح نہیں ملنے والے ہیں. جڑ کو پانی دینا ہوگا, ہم پتوں کو پانی دیتے رہیں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہمارا یہاں پر بہت بڑا جو ہے تو یہاں ہم کمزور ہیں. جو اسلامی تربیت کا نظام گھروں کے اندر ہونا چاہیے, آج بچے اگر گھر کے اندر ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو ماں ناراض ہو رہی ہے, باپ ناراض ہوتا ہے. بچہ اگر جو ہے نہیں لکھ پایا تو اس کو بیٹھ کر لکھا رہے ہیں, لیکن وہی بچہ اگر گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہی بچہ اگر جھوٹ بات کر رہا ہے, وہی بچہ اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے, تو ہمیں اس کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں کہ یہ نظام ہے اسلام کا. میں آپ کو بتاؤں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ایسی ایک مرتبہ اور تذکرہ نکلا ان کے محبوب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صحابہ کا معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے تذکرے کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کو یاد کر رہے, اور یاد کرتے کرتے کہہ رہے کہ میرے محبوب کو کدو بہت پسند. حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں, مجھے کدو پسند نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے, کوئی چیز کسی کو پسند آتی ہے, کسی کو پسند نہیں آتی ہے, اور یہ بات کوئی جائز ناجائز کی بھی نہیں تھی. لیکن عبداللہ ابن عمر نے جب اپنے بیٹے سے یہ سنا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنے کی قسم کھائی اور 2 سال تک بات نہیں کی, اور کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے محبوب کو کدو پسند تھے اور تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں. ہماری تربیت کا نہج جاتا ہے. رات دن میں کتنی باتیں ہم اسلامی تعلیمات کے اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف. ہمارے بچے تو بچے خود ہم کر کے نکل جاتے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا. کہاں سے ہوگا تربیت جب تک بچوں کی ہم صحیح نہیں کریں گے. انشاءاللہ اگر موقع رہا اور اللہ اگر توفیق دے تو دوسری وجوہات پر بھی آگے کبھی آپ کے سامنے باتیں آئے گی, لیکن میں اس مختصر وقت میں صرف اسی حوالے سے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ بچوں کو آپ جس انداز میں شروع میں پروان چڑھائیں گے وہی آپ کو نتیجہ ملے گا. اس وقت بچوں کی اسلامی تربیت کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. آج آئی اے ایس اور یو پی ایس اور پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو کیا کیا کرا دے رہے ہیں. اس کی ٹریننگ کے لیے اور کمپٹیشن ایگزام کے لیے اس کو پریپیئر کرنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن اچھی بات, وقت کی ضرورت ہے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا ماحول ہم بنا رہے ہیں؟ کہیں پر میں نے پڑھا تھا غالباً حضرت مولانا منیر صاحب کی کتاب کے اندر, ایک بچی مسلم لڑکی, اس نے آئی اے ایس کے ایگزام پاس کیے. نام اس بچی کا معراج نام ہے, آئی اے ایس کا ایگزام پاس کیا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچی میرے پاس آئی تو میں نے اس کا انٹرویو لیا کہ بیٹا آپ نے آئی اے ایس پاس کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے, ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے وہ پاس کر لیا, نام کیا ہے آپ کا؟ تو کہا کہ معراج. تو صاحب خوش ہو گئے کہ معراج نام ہے. کہا کہ بچہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں, ان کو جو معراج ہوئی تھی اس معراج کا واقعہ کیا ہے؟ نام کی وجہ سے معراج کا واقعہ پوچھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ بچی اس معراج کے واقعے کو جانتی ہی نہیں. وہ بچی جس نے جو ہے آئی اے ایس کا ایگزام پاس کیا, اس کے بعد ان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے, تمہیں جو ہے معراج کا پس منظر اور واقعہ معلوم نہیں ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے نام کا معنی کیا ہے؟ یہ جو نام ہے آپ کا معراج, اس کے معنی کیا ہے یہ تو بتا دو. تو وہ آئی اے ایس پاس بچی 1 منٹ کے لیے سوچتی رہی اور اس نے اس کے بعد کہا کہ معراج کا معنی ہوتا ہے میرا راج, میرا راج. تو یہ کوئی, میں آپ کو جو ہے صرف واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. اس وقت ہماری تربیت کا جو نہج ہے, میں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو آئی اے ایس کا ایگزام پاس کر رہی ہے,
اور دوسری طرف اس کو جو ہے معراج کا واقعہ معلوم نہیں ہے، پس منظر نہیں معلوم ہے، اور معراج کے معنی جو ہے تو یہ بتا رہی ہے میرا راج۔ کس قدر افسوس کی بات۔ ہم جو ہے درخت ببول کے لگائیں گے تو اس سے آم نہیں ملنے والے۔ یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو بنیادی اینٹ ہیں، جب ہم اس کو مضبوطی سے صحیح تعمیر کریں گے تو اس کے بعد آپ اگر 10 مالہ اور 50 مالہ بلڈنگ بھی تعمیر کرو گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بنیادی اینٹ کمزور ہے اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ اس کو جو ہے ورلڈ کی ٹاپسٹ جو ہے بلڈنگ بنا دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ میں جیسے لکھنؤ میں میری تعلیم ہوئی ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو اتفاق سے MLA بھی تھے، غالباً ڈاکٹر اشتیاق احمد قریشی صاحب نام ہے۔ ان کی بچی اور داماد وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ آج کل جدہ میں رہتے ہیں۔ تو ان کی بچی بہت بڑی رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری تربیت کیسے کی ہے۔ وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا کہ تربیت والد صاحب نے کیسے کی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ، بچی شاید 9-10 سال کی تھی اس وقت، کہتی ہے کہ لکھنؤ کے اندر وہاں کی گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسکول چھوٹا، اسکول کے بعد میں اور میری سہیلیاں جو ہے اسکول سے گھر کے لیے نکلے، سائیکل رکشہ آج بھی وہاں پر چلتے ہیں، تو ہم لوگ عام طور پر سائیکل رکشے سے گھر واپس جاتے۔ اتفاق سے اس دن گرمی بھی لگ رہی ہے، لو بھی لگ رہی ہے، اور رکشہ جو ہے تو مل نہیں رہا ہے۔ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے کہ شاید رکشہ آ جائے تو اس میں بیٹھ کر آگے نکلے۔ 2-3 مرتبہ دیکھا رکشہ کوئی نہیں آیا تو بچے ایسی پریشان ہو کے دھوپ کی گرمی میں ہم لوگ جا رہے گھر۔ اچانک میری ایک سہیلی نے پیچھے گردن پلٹا کے دیکھی اور فوراً گردن سامنے کی اور کہا کہ چلو چلو تمہارے ابو آ رہے اور ابو کار میں آ رہے ہیں، اپن وہ کار میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب جو MLA بھی گاڑی لے کر قریب آئے، اسپیڈ انہوں نے سلو کی، بچیوں کی طرف ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد گاڑی کو پھر اسپیڈ پہ لے جا کر جو ہے تو ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اب سارے بچیاں یہ بچی کو تانا دینے لگے، ابو تمہارے کار میں آئے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے دیکھ کر گاڑی آگے کر کے رکایا نہیں۔ بچی روتے ہوئے گھر آئی اور آ کر امی سے کہا کہ امی ایسی ایسی بات ہو گئی، دھوپ بھی تھی، پریشان بھی ہو رہے تھے، میری سہیلیاں تھیں، 2-3 ہی تھی، زیادہ نہیں تھے، ہم لوگ جو ہے دھوپ سے پریشان، اور ابو نے ہم کو دیکھا اور گاڑی آگے لے کر چلے گئے۔ بعد میں ابو سے پوچھا، ابو جی آپ نے ایسا کیا، آخر ایسا کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹے میں جب وہاں سے گاڑی سے آ رہا تھا تو مجھے تو لگا کہ میری بیٹی ہے، لیکن جب میں وہاں پر قریب آ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں مجھے دوپٹے کے بغیر نظر آئی، جبکہ ان کی عمریں اس وقت صرف 10 سال کی۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں بغیر دوپٹے کے ہیں، تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ میری بچی کی تربیت تو میں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ روڈ پر بغیر دوپٹے کے چلے، اور اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نکلتا ہے۔ آج ہماری تربیت کا ماحول ہے، آج ہم اپنی اولاد کو کپڑے کیسے لا کر دیتے ہیں، ہم خود اپنی شریعت نے کہاں تک پردے کا حکم دیا ہے، کہاں تک لباس پہنانا ہے، کیسے اصول ہیں، اس کے پردے کے کیا احکامات ہیں، کن لوگوں سے پردہ ہے، کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہم جس زندگی کے اندر گزار رہے ہیں، سال ہاں سال سے اسلام کا دیوالیہ ہم نکال چکے ہیں۔ کمبائنڈ فیملی کا سسٹم ہمارے گھروں کے اندر بنا ہوا ہے۔ ذرا علماء سے اور مفتیوں سے پوچھئے کہ کن کے ساتھ بغیر پردے کے رہ سکتے اور کن کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ الحم والموت، الحم والموت اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، کہاں ہیں ہمارے گھروں کے اندر؟ تو یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، ہزاروں مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی ہے کہ بنیادی اینٹ اگر آپ سیدھی رکھیں گے تو عمارت سیدھی ہوگی، اگر بنیادی اینٹ خراب رکھی گئی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پیغمبروں کا نظام جو طریقہ تھا معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا، میں آپ کو وہ بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیغمبروں کا مزاج کیا تھا؟ دنیا میں اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے، ہر نبی نے معاشرے کو بدلنے کے لیے، سماج کو بدلنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے، اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ زندگی کے اندر بھی اللہ ہمیں جنت دکھائے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے تبدیلی کا اور اصلاح معاشرہ کا؟ پیغمبروں نے کبھی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر دہراتا ہوں، آپ غور سے سنیں
کہ پیغمبروں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں مثبت نتائج کے لیے کبھی بھی منظم نظام اور ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پیغمبروں نے معاشرے کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے مزاج کو اور اس کے دل کو بدلنے کی کوشش کی۔ جب تک یہ دل نہیں بدلے گا، انسان کا مزاج نہیں بدلے گا، اس وقت تک باہری تدبیریں ہم کتنی ہی کر لے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ سارے نظام، دنیا کے سارے نظام وہ مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا مزاج فطرت کے مطابق ہے تو اس کے ہاتھ میں جتنا بھی پاور آئے گا اس کے مزاج کے اچھے ہونے کی وجہ سے نظام وہ اچھا بنائے گا، لیکن اگر مزاج خراب ہے، دل خراب ہے، تو اس کے بعد پاور آئے گا تو غلط ہی استعمال ہوگا، ہے یا نہیں؟ آج ہماری ملک کی حکومت کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کے مزاج کی عکاسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ ان کے جو مزاج بگڑے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ پاور کے آتے ہوئے ہی وہ آپ کو جو ہے مادر پدر بالکل آزاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ کے ساتھ تعلقات جائز، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، لڑکے کے لڑکے، کون سی حیوانیت کی تعلیم جو ہے تو یہ معاشرے کے اندر حکومت کی سرپرستی میں رائج کی جا رہی ہے۔ پاور کا نہیں ہے، مزاج کا معاملہ ہے۔ تو جب تک ہم اپنے گھر کے اندر مزاج کی تبدیلی نہیں لائیں گے، دل کی تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت تک معاشرے کو بدلنے کی یہ ظاہری تدبیریں کارگر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ یہ جو معاشرے میں ابھی اس وقت لڑکیوں کے بھاگ جانے کی جو مسائل آ رہے ہیں سامنے، بہت ساری وجوہات ہے، اس پر باتیں بھی ہوتی رہے گی، مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا رہے گا، لیکن بنیادی بات کہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی۔ بہت ساری وجوہات ہیں آج کل، عام طور پر یہ جو تو بنیادی بات ہے، لیکن ایک عام طور پر ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم نے شادیوں کو مہنگا کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہیز کی لعنت، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک عجیب کیفیت ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ایک کتاب کو پڑھنے والے مسلکوں کے اعتبار سے رشتے طے کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلک کا نہیں ہے رشتہ ختم، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے رشتہ ختم، اور یہ عقیدے اور مسلک کے ہم لوگ جھگڑے کرتے رہ رہے ہیں۔ لڑکیاں مذہب اور اسلام جو ہے تو تبدیل کرتے چلے جائیں، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جہیز کی لعنت ہے، بہت سارے، کہاں کہاں آپ مرہم رکھو گے، پورا جسم جو ہے وہ سڑ چکا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور بات کہہ کے بات ختم کروں کہ مچھلی سڑنا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مچھلی کہاں سے سڑتی ہے؟ مچھلی جو ہے وہ سر کی طرف سے سڑتی ہے، مچھلی سر کے طرف سے سڑتی ہے۔ اور معاشرہ وہ کہاں سے سڑتا ہے؟ ایک انسان جو سڑنا شروع ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بننا شروع ہوتا ہے، تو مچھلی جس طریقے سے سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، انسانی معاشرہ انسانوں کے دل کے سڑنے سے شروع ہوتا ہے سر۔ اسی لیے انبیاء کرام دلوں پر محنت کیا کرتے تھے۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں ارتداد کا سب سے بڑا واقعہ کب آیا تھا؟ اکبر کے زمانے میں۔ دین الہی اس نے قائم کیا تھا اکبر نے اپنے دور میں۔ آج جن جن چیزوں کا ہم رونا رو رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت انٹر کاسٹ میریجز، اباحیت پسندی، گو رکشا کے اوپر پابندی، یہ ساری چیزیں اکبر نے اپنے دور میں قائم کی تھی یا نہیں کی؟ لیکن وہ جڑ سے ختم ہو گیا دین الہی۔ کیسے ہوا؟ کیا اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اکبر کے نظام سے ٹکرانے کے لیے کوئی نیا نظام قائم کیا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور اس ارتداد کا قلع قمع کرنے کے لیے جو تدبیر کی، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت آپ پڑھ جائیے، وہ پوری واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اکبر کے زمانے میں اکبر کے فتنے کو اور ارتداد کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو محنت کی وہ صرف دلوں کے بدلنے سے، اس کے جو درباری، اس کے جو ہے حواشی اور اس کے جو ہے وزراء، ان کے دلوں
کے اوپر محنت کی حضرت نے، ان کے دل تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد اکبر تو مر گیا لیکن اس کے بعد اس کا جو شہزادہ جہانگیر تخت نشین ہوا، اس کا دل بھی حضرت کی محنتوں سے بدلا، اور اس نے خود اپنے باپ کے سارے جو ہے قائم کردہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تو آج ہمیں اپنے گھر کے اندر سے تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ وجوہات پر بعد میں باتیں ہوتی رہے گی، بہت سارے تدارک اس کے بتائے جاتے رہیں گے، لیکن میں آج آپ کو ایک ہی دعوت دے رہا ہوں کہ خدا را اپنے گھر کے اندر کی اصلاح کی بنیادی اینٹ کو سیدھا کیجیے، بچوں کے اوپر نظر کیجیے، ہر معاملے میں اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کے نہج کو اپنے کو زندہ کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ جو ظاہری ہم جو پورے اسباب کے اوپر جو ہے کہ بھائی جو ہے غیر اسلامی معاشرہ ہے، موبائل دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، مخلوط تعلیم ہے، اگر دل صحیح ہے، تربیت صحیح ہے، یہ سارے مسائل نہیں ہو سکتے۔ اس پر بھی باتیں ہوگی، اس کے تدارک کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ آخری ایک گزارش آپ سے یہ ہے، بہرحال یہ بنیادی بات میں نے کی، لیکن اب چونکہ یہ ایک مہم کے طور پر ایک محنت چل رہی ہے مسلم لڑکیوں کو بہلا کر غیر مسلم بنانے کی، اس کے لیے مہم سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ جزائے خیر دے شہر ناندیڑ کے علماء کرام کو کہ کل یہاں آپ کی اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر علماء کرام نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور اس کے سد بات کے لیے مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک لائے عمل تیار کیا کہ ہم اس اعتبار سے معاشرے کے اندر سے اس فتنے کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں۔ کل یہیں پر ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے پاس یہ جتنے نوجوان ہیں، خاص طور پر جو متحمس قسم کے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کا سدبات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے ربط کرے اور ان سے کہے کہ مولانا ہمارے پاس ہم عورتوں میں، خواتین میں اس حوالے سے کچھ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، ذہن سازی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ہدایت دیجیے، آپ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ علماء کے ہاتھ میں اللہ نے اس قوم کی امامت کا منصب دیا ہے۔